اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ 3 مختلف چیزوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو 3 وارننگز دے رہا ہے اس دنیا میں، اور ان میں سے سب سے بری ہے مایوسی، اور اس پر شیطان ابھارتا ہے بہت زیادہ۔ ایک آدمی جو ہے مایوس ہو کے ہمت ہار جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو 3 وارننگز دیتے ہیں یہاں پر۔ پہلی کہ مایوس نہ ہو، دوسری کہ اللہ کے سوا آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور تیسری کہ تاخیر بالکل مت کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے آگے جا کر قیامت کے دن کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین۔ ایک آدمی، یعنی اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ مایوس بالکل نہ ہو، اور وہ آدمی جس نے اللہ کی بات نہیں مانی اور وہ اپنی مایوسی میں پڑا رہا، اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں آیا، وہ لوگ قیامت کے دن پتہ کیا کہیں گے؟ یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس، میں نے ایسا کیوں کیا، میں نے کیوں کوتاہی کی۔ وان کنت لمن الساخرین، اور مجھے یاد ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوتا تھا جو مذاق اڑایا کرتے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں کسی بھی بات کو اب نہیں جھٹلا رہا۔ وہ آدمی قیامت کے دن بھی مایوس ہوگا، اس کا ایٹیٹیوڈ بالکل چینج نہیں ہوا، بلکہ وہ قیامت کے دن اور بڑھ جائے گا، اور وہ بالکل مایوسیت میں ڈوب جائے گا۔ یعنی کہ وہ خیال کہ آپ کو پتا ہو کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں، اور پھر بھی آپ اس کو بدلو نہ اور اپنے آپ کی اصلاح نہ کرو۔ جیسے کہ آپ کو کوئی راستے میں آدمی مل جائے تو آپ اس کو کہتے ہو کہ اٹھو یار کوئی کام کرو، اور وہ آگے سے کہ یار میری زندگی تو برباد ہوئی ہوئی ہے، مجھے کون دے گا نوکری، میں کہاں جاؤں گا، میں گناہوں میں بہت آگے نکل گیا ہوں۔ اور قیامت کے دن وہ آدمی اس وقت بھی مایوس ہوگا۔ ندامت جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ ندامت آپ کو ہو سکتی ہے کیونکہ یہ چیزیں آپ کو اللہ کی طرف لے جاتی ہیں۔ مایوسی بہت بری ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو دور لے جاتی ہے۔ اور قیامت کے دن وہ کسی بات کو نہیں جھٹلائے گا، اور وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے مجھے پتا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جانا، جیسے کہ ایک سسٹر کہتی ہیں، اور یقین کیجیے میں بہت سنتا ہوں، وہ کہتی ہیں کہ میں حجاب نہیں پہنوں گی کیونکہ میں نماز نہیں پڑھتی، کیونکہ میں روزے نہیں رکھتی اس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھوں گی، یا میں نماز نہیں پڑھتا تو میں روزے بھی نہیں رکھوں گا، میرا پیسہ حرام ہے، میں حج پر نہیں جا سکتا۔ شیطان یہ ساری باتیں آپ کے اندر ڈالتا ہے۔ آپ کو یہ خیال نہیں آئے گا کہ چلو یار میرا روزہ قبول ہو رہا ہے تو چلو میں اپنی نماز کو بھی بہتر کروں، یا میرا حج قبول ہو جائے اس وجہ سے میں حرام کماتا ہی نہیں ہوں، چھوڑ دیتا ہوں یہ چیزیں۔ شیطان آپ کو پیچھے کھینچتا ہے۔ وہ آپ کو گناہ سے پہلے کہتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، کوئی بات نہیں، گناہ کر لو۔ جب آپ سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے یار تم یہ کر کیسے سکتے ہو، یار کتنے گرے ہوئے ہو تم، کوئی امید نہیں ہے تم سے۔ اور قیامت کے دن وہ آدمی یہی سوچ رہا ہوگا کہ کاش میں بدل جاتا، حسرت سے۔